ہوتی ہے. پستی کا مکین ہے، پستی اس کو اچھی لگتی. یہ بلندی کا مکین ہے، بلندی اس کی جگہ ہے. لا رفعناہ بہا، ہم اس کو اوپر اٹھا لیتے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اسی نے یہ طے کر لیا کہ میں نے ہمیشہ زمین میں ہی رہنا ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جہنم زمین کے اندر ہوگی. بس کریں جی، یہ آرگو چھوڑ دیں آپ. پہلے تشریف لایا کریں، 11 ساڑھے 11 بجے لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجمع پھلانگ رہے ہیں آپ. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس آدمی نے خود یہ طے کیا کہ میں نے ہمیشہ زمین یعنی پستی میں ہی رہنا ہے، پست رہنا. تو کیا کیا اس نے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا، اپنی تمنا کے پیچھے لگ گیا، ہوا اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے جیسے کتے کی مثال. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، وہ مشقت میں ہو تو بھی زبان لٹکا کے رکھتا ہے، امن میں ہو تو بھی زبان لٹکا کے رکھتا ہے، اس کا پتہ کوئی نہیں چلتا. ہوا دائم مکروب، ہوا مکروب دائم. ایک تو جانور ہوتا ہے نا، دوڑ کے آیا پھر وہ ہانپ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ دوڑ کے آیا اس وقت، اس لیے لمبے لمبے سانس لے. یہ خبیث ہر وقت ہی ہانپتا رہتا ہے. 12 گھنٹے ہوں گے بیٹھے ہوئے پھر بھی یوں ہانپ رہا ہے جیسے ابھی آیا ہے. لہذا فرمایا ہوا مکروب دائم، وہ ہر وقت قرض میں رہتا ہے، ہر وقت زبان لٹکی رہتی ہے. لہذا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ تنگی کی حالت میں ہے یا امن کی حالت میں ہے، مشقت کی حالت میں ہے یا آرام کی حالت میں. ہر وقت لٹکی ہوئی زبان ہے، آپ کو کیا پتا دوڑ کے آیا کہ نہیں. ایسا بندہ جو دنیا کا کتا ہے، ہوا مکروب دائم، وہ ہمیشہ کرب میں رہتا ہے. بھائی پیسہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی بے فکر ہو جائے. غریب آدمی اس لیے کماتا ہے، کسی غریب سے بھی پوچھ لیں، کہتا جی اس لیے کہ 4 پیسے ہو جائیں تو بے فکری ہو جائے. بھائی پیسے جب آتے تو فکر ساتھ آتی، یہ بے فکری نہیں ہوتی. اگر پیسہ آ گیا تو اسے بے فکر ہونا چاہیے تھا نا. چلیے جو غریب ہے وہ کرب میں ہے، فکر میں ہے تو کوئی بات نہیں، پیسے والا کیوں کرب میں ہے؟ کتے والی بات ہو گئی نا کہ نہیں تھا تو بھی کرب میں تھا کہ آ جائے، اور آ گیا ہے تو اس کو دائم و قائم رکھنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے پھر کرب میں ہے. سر سے بال کس کے اڑتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پیسے کی نشانی. اب تو غلط کی نشانی. پاکستان میں جس کو کوئی گنجا ملتا ہے اس میں پوچھتا ہے جی دبئی سے آئے ہیں. پیسہ آ گیا، اب اس کو بڑھانے کے چکر میں اور اس کی حفاظت کرنے کے چکر میں باڈی گارڈ رکھے ہوئے، کلاشنکوفیں رکھی ہوئی، تجوریاں رکھی ہوئی ہیں. بینکنگ مارکیٹ ذرا سی ڈاؤن ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا، میرے بھی نہ ڈوب جائے، رات کو نکلوا کے لے آتا، رکھے گا کہاں جناب؟ ساری رات گن والے بیٹھے ہوئے. فکریں بڑھ گئی ہیں کہ کم ہوئی ہیں؟ لہذا یہ بات غلط ہے کہ جی پیسہ آ جائے گا. کوئی آدمی اندر نہیں آئے گا جی باہر بیٹھے، یہ نکال دیں باہر، کچھ باہر تشریف لے جائیں. شرافت کی کوئی یاد ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کے لیے شرطا چاہیے لازم، انسانیت نہیں ہے؟ ہوا مکروب دائم. پیسہ جتنا زیادہ ہوگا فکر اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. جب فکر آئے گی رات کو سوئے گا نہیں، رات کو سوئے گا نہیں. اب سونا انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. سونے کے لیے پھر دوائیاں کھائے گا، پھر دوائیوں کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی. ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر، فلاں 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 فلاں. مارکیٹ ذرا سی ڈاؤن ہوئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا. ان کا ذہن جو ہے وہ ایک چھالکے کی، پکے ہوئے چھالے کی طرح ہوتا ہے. بس ذرا سی لگتی ہے انگلی اور پھٹ جاتی، بندہ مر جاتا، برین ہیمریج ہو گیا.
ایک غریب آدمی ہے رات کو بھی یوں گرمی میں باہر چارپائی ڈالے پیر، پتہ ہی نہیں، نہ کسی کا ڈر، نہ چوری کا ڈر، نہ کسی چیز کا ڈر، بے فکری اس کا نام ہے۔ اس کا نام بے فکری نہیں ہے کہ گاڑی میں بھی بیٹھے ہو تو ایک مسافر کے ساتھ 11 گاڑی وہ باڈی گارڈ اور 4 گاڑیاں آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں ان کی، اس کا نام بے فکری ہے۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، تو بیٹھ جائیے آپ، بات ہو گئی، بات ان سے بات ہو گئی، بیٹھ جائیے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ دیکھیں گے روٹین۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے ہمیشہ زمین کی طرف رہنا پسند کیا۔ تو میں نے کہا تھا کہ بعض علماء کی یہ رائے ہے اور اس کے لیے کئی دلائل موجود ہے کہ جہنم یہیں بنائی جائے گی۔ فی الحال اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دے رہا ہے قبر میں، اس کو جہنم کا عذاب مل رہا ہے، جہاں عالم برزخ میں وہ ہے، جیسے فرعون کے بارے میں فرمایا کہ صبح و شام اس کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو شدید ترین عذاب میں انہیں دھکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا اسی سے، وَأَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، ہمیشہ زمین کی طرف بولو، فرمایا أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تمہاری عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ ساری انویسٹمنٹ یہیں کر دو، سب کچھ یہیں کھپا دو، یہیں لگا دو، جہاں زوال ہے یہ نہ گیا تو نے چلا جانا فراق ہے؟ تمہاری عقل یہ کہتی، یہاں کی دنیا بھی فانی، ہر چیز فانی، خسارے کا مال ہے، باہر جی، باہر 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 تشریف رکھیں جی، ضروری نہیں ہے دھکے مار کے نکالا جائے۔ مچھلی بازار بنا دیا آپ نے، جس کو آنا ہے 11:30 بجے لوگ آتے، 11:30 بجے تشریف لائے، یہ کسی بھی اخلاقیات، چاہے مسلمان نہ ہو، کافر بھی ہو، تو یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کوئی مجمع لگا اور آپ بعد میں آئے اور آپ ان کے کندھے پھلانگ کر آئے ہیں۔ یہ وہ دین ہے جس میں عمر فاروق بھی لیٹ آتا تو جوتیوں پر بیٹھتا ہے، آپ کس لیے آتے ہیں؟ میری بات کی آواز باہر بھی آ رہی ہے، مجھے دیکھنا ہے آپ نے، یا 4 منٹ کی گرمی نہیں برداشت ہوتی، گرمی بھی کوئی نہیں، آپ دیتا مجمع کو خراب کرنا ہے، چسکا لینا ہے، ایک دین مطلوب نہیں ہے، یہ ذہنی عیاشی ہے، بس وہ رہ نہیں سکتے، تقریر سننی ہے۔ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، یہ جو سودا تم نے کیا ہے دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ سوچو، غور کرو۔ اسی طرح فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کی تمنا نہیں رکھتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے، بس ٹھیک ہے، ہاں میں یہ قبول ہے۔ واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہو گئے۔ تو لا یرجون لقاءنا کا کیا مطلب ہے؟ جب آدمی کسی کی ملاقات کو جاتا ہے تو اس کے احوال یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی کی ملاقات کو جا رہا ہے، عطر مار رہے ہیں جناب، جیکٹ پہن رہے ہیں، ٹوپی پہن رہے ہیں، پین لگا رہے ہیں، ٹائی سوٹ پہن رہے ہیں، شوز پہن رہے ہیں، چمکا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے، پوچھنے والا پوچھ لیتا ہے سرکار کہاں جا رہے ہو، کس سے ملنے؟ جو ملاقات کے لیے جاتا ہے، جتنی بڑی ہستی سے ملنے جاتا ہے اتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ اب شرابی مسلمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ رب سے ملاقات کی کوئی تمنا رکھتا ہے؟ شراب پی کر رب سے ملنے جا رہے ہیں؟ آپ بتائیے، ملاقات کے لیے احوال بتاتے، رب سے ملاقات کے لیے دنیا کہاں دھکے کھا رہی ہے؟ کشمیر کے پہاڑوں میں، شاید یہاں مل جائے، شاید وہاں ملاقات ہو جائے، شاید وہاں ملاقات ہو جائے، شاید فلاں جگہ ملاقات ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری